استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان کا انٹرویو سننے کو ملا، اور اس میں اندر کی باتیں انہوں نے کہیں. ہمارے ہاں ویسے تو ایک عام طور پہ ہماری روش جو ہے، اور اس میں صرف لیڈرز نہیں شامل، اس میں چھوٹا طبقہ، بڑا، درمیانہ، اشرافیہ، خواص، عوام، ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کے بارے میں یہی ایک تاثر ہے. اور ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی بات شاید غلط نہیں ہے کہ بہت زیادہ سچ بولنے کا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، روش نہیں ہے، عادت نہیں ہے، کنوکشن نہیں ہے. مذہب سے دوری کہہ لیں، اسلام کے دعوے دار تو ہم ہیں، اور 5 وقت کے نمازی بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور فراوانی سے بول رہے ہوتے ہیں. اس لیے بعض اوقات کسی انٹرویو میں کبھی کوئی لیڈر بات کہہ دے تو لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ جھوٹ ہے، یا چونکہ اس کا اختلاف ہے دوسرے کے ساتھ تو وہ اس لیے یہ بات کر رہے ہیں. لیکن کچھ باتیں انہوں نے ایسی کی جو کچھ دیگر لوگوں کی آبزرویشنز اور مشاہدات کے ساتھ چونکہ وہ منطبق تھیں، ان سے مطابقت رکھتی تھیں، اس لیے کچھ باتیں ان کی ایسے لگیں جیسے صحیح ہے. ایک تو انہوں نے علیم خان نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ہم شامل ہوئے تھے اور تحریک انصاف بنائی تھی، اور جہانگیر ترین نے بھی اس میں بڑا کام کیا اور عمران خان سے زیادہ کام کیا، اور ہمارا خیال تھا، ہمارا اعتماد تھا کہ عمران خان میں کچھ ایسی اہلیت ہے کہ وہ ملک کو لے کے آگے نکلے گا، مسائل حل کرے گا. حالانکہ سوچنے والی یہ بات ہے کہ کوئی ذی ہوش، علیم خان تو چلو پھر ایک اتنا بڑا پراپرٹی ٹائکون ہے، کوئی عام ایک دکاندار، میں کہتا ہوں ایک ریڑھی بان کو کی بھی جو پروڈنس ہوتی ہے، تھوڑی فہم و فراست ہوتی ہے، اس کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اگر اس سے کوئی لیڈر اس وقت پریزیڈنٹ شی جن پنگ آگے جو دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، بلکہ پہلی بڑی معیشت بننے والی ہے، اگر انہیں آگے کہے کہ جناب 50 لاکھ نوکریاں اگلے 5 سال کے اندر ہم دے دیں گے، یا 10 سال کے اندر بھی کہہ دے، اور 1 کروڑ گھر بنا دیں گے، یا اس سے ملتی جلتی جو فگرز ہیں، تو کیا وہ یقین کر لے گا؟ میرا تو جواب یہی بنتا ہے کہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سمجھے گا یہ صریحاً جھوٹ ہے، یہ لارا ہے، یہ بکواس ہے، لغویات ہے. اور پھر اتنا بڑا کوئی لیڈر ہو، پاپولر ہو، ہیرو ہو، سپورٹس ہیرو، گلیمرس ہو، پلے بوائے ہو، وہ اتنا بڑا جھوٹ کہہ دے اور لوگ اس کو آسانی سے مان لیں. اس کا مطلب پھر ماننے والوں کا بھی اتنا ہی قصور ہے، بھلے وہ علیم خان ہوں ماضی کے، یا جہانگیر ترین ہوں، یا ان کے ساتھی لیڈرز ہوں، یا پھر عوام کا وہ ایک بڑا طبقہ جس میں ایکس سروس مین بھی وہ ہیٹ پہن کے آ جاتے ہیں، اور ان کی بیگمات بچیاں جو ہیں وہ بھی انسپائر ہیں. انسپریشن بھی ایک ہمارا ایک عجیب قسم کا ایک میجک کی طرح کام کرتا ہے، اور ہم کو یقیناً جب لائکس اینڈ ڈس لائکس اور انسپریشن کی بات آتی ہے تو میرے حال اس میں کوئی عقل باقاعدہ معاف ہو جاتی ہے. وین یو اسٹارٹ لائکنگ سم باڈی، جب آپ کسی کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا گناہ بھی آپ کو، اس کے عیب بھی آپ کو، وہ نیکیاں ہی دکھائی دیتے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں تو یہ ڈگر بہت عام ہے، اور ایسا ہی ہوا. چلیں بہرحال وہ ہو گیا. اب بھی لوگ کہتے ہیں جی ان کے چاہنے والے بہت ہیں. چلو جی، چاہنے والوں کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر ان کو کوئی لوگ چاہتے ہیں اور ووٹ بینک ان کا انٹیکٹ ہے یا زیادہ دراڑ نہیں پڑی تو وہ ان کی خوش نصیبی ہے. بھلے وہ دھوکے سے انہوں نے حاصل کیا، یا لوگوں کی بے عقلی ہے، یا ان کے فالوور کی بے عقلی ہے، اس بات پہ تو کوئی کوئی رائے دی نہیں جا سکتی، کوئی تجزیہ نگاری نہیں ہو سکتی. البتہ یہ کچھ باتیں جو جیسے علیم خان نے آج کہیں کہ وہ عملیات پر یقین رکھتے تھے، موکل اور ان کی بیگم صاحبہ کا جو کہا جانا اور اس کے مطابق ان کی پیشین گوئیاں، اور وہ پیشین گوئیوں میں مثلا جیسے ہزارہ کے لوگ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا پہلے ان کو دفناؤ تو پھر میں آؤں گا، کیونکہ ان کو عملیات والوں نے، ان کے گھر والوں نے، عملیات کرنے والوں نے، یا ان کے قبضے میں موکلوں نے، اگر موکل کی وجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں تو غیر موکل قسم کا شخص ہوں، تو اس لیے مجھے کوئی موکل یا غیر موکل
یا معجل یا غیر معجل کا کوئی خاص اتنا زیادہ کوئی تمیز نہیں ہے ان چیزوں کی. تو انہوں نے انہیں کہا تھا کہ جنازے میں نہیں جانا، بندے دفنا دیے جائیں تو جانا ہے. آپ نے اتنے بجے فلاں کو ملنا ہے، اتنے بجے گھر سے نکلنا ہے، اتنے بجے واپس آنا ہے. تو نظام گورننس وہ کب بناتے ہوں گے؟ تو گورننس کا ماڈل بھی وہ موکل یا عملیات والے جو ان کے گھر والے تھے بنا دیتے. کیا ان کی یہ خواہش نہیں تھی کہ جو ہم عملیات کے ذریعے اختیار یا طاقت یا ناموری یا وزارت عظمیٰ حاصل کر رہے ہیں اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں؟ تو ذمہ داریوں کا تو احساس پھر میرا خیال ہے، چلو یہ کرپشن والے تو ہو گیا نا ایک ٹولہ، تو یہ پھر غیر ذمہ دار ٹولہ ہو گیا. مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کل کہ وہ چین کا جو ہمارا دورہ ہوا تو وہ کہتے ہیں میں اس کا محرک تھا، اور وہ ہمیں کچھ باتیں ایسی بتا رہے تھے کہ چین کے بارے میں جو تقریباً میں بھی 5 مرتبہ ہوا ہوں تو ہمیں نہیں پتا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ چین میں بھی اس وقت کرپشن ہے، وہ اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ درجہ کم ہوگا. بھلے وہ کرپٹ لوگوں کو گولیاں مار دیتے ہیں، سزائیں ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، ڈسپلن ہے بڑا سخت، اور حکومت کا خوف ہے، قانون کا خوف ہے، قانون کی عمل داری ہے، لیکن یہ ہے کہ کرپشن ہے. اسی طرح ہمارے کچھ دوست ممالک بھی ہیں جن کی ہم یہاں پوجا کرتے ہیں، جن کے صدور کی، جن کے وزیر اعظم کی، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اور کہنے والے لوگ بھی کچھ باعلم ہی ہیں. چلو اب میں اس بحث میں ثابت تو نہیں کر سکتا، میں کسی کورٹ آف لاء میں تو نہیں کھڑا یا کٹہرے میں کھڑا ہو گئے. اور میرا حال یہ کرپشن کرنے والے لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، آسانی سے پروف نہیں چھوڑتے، عدالتوں میں وہ آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں، ججوں کو خریدے بغیر بھی، یعنی وہ ان کے وکیل ہی ایسے ایسے قانونی نقطے نکال لیتے ہیں. جیسے مجھے ایک بہت بڑے وکیل جن کے بیٹے آج کل بہت بڑے وکیل ہیں اور بیرسٹر ہیں، انہوں نے میرے کیس میں آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کہا تھا بھائی بھاری فیس بھی طلب کی تھی، اور مجھے کہا بیٹھے ہیں صاحب سب یہاں، اب مجھے اپنے ویک پوائنٹ بتائیں. تو میں نے کہا جناب کوئی ویک پوائنٹ بھی اپنے بتاتا ہے؟ یہ تو بڑی شرم کی بات ہوگی کہ میں بتاؤں کہ میں نے یہ برائیاں یہ جرائم کی ہیں. تو بہرحال اب تو میرا خیال ہے کھیل اس سے بہت آگے چلا گیا. جرائم لوگ بڑی بے شرمی سے، بے حیائی سے کرتے ہیں. اور اب یہ بات بھی سامنے آئی کہ عملیات کے ساتھ گورننس کا کوئی ماڈل ہی نہیں ہے. تو ماڈل کیا بنانا تھا؟ جھوٹ پر مبنی تھا ساری چیزیں. بہرحال شکر ہے کہ اب کوئی عقل آ گئی اور استحکام پاکستان پارٹی بن گئی. اب وہ کس طرف جاتی ہے، عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے، وہ جو پیچھے سے چیزیں مینیج ہوتی ہیں وہ مینیج کس طرح ہوگی، ابھی کچھ کنفیوژن وہاں بھی پایا جا رہا ہے جہاں سے فیصلے ہوتے رہے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جی تسی آپس اکٹھے ہو جاؤ، آپ ادھر ایک دھڑا بنا لیں، آپ پیٹریوٹ بنا لیں، آپ اس بات کو آگے لے چلیں. یہ ضرور بات ہے کہ یہ کہنا کہ وہ جو دور گزرا ہے وہ پارسا شخص کا 3.5 سال کا، اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی. تو بی آر ڈی کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، توشہ خانہ بھی کوئی شکوک و شبہات سے مبرہ نہیں ہے. اور اسی طرح القادر کے بارے میں بھی تقریباً اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور عرفان قادر تو صاف کہہ چکے ہیں کہ یہ کرپشن ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب اگر بینیفٹ آف ڈاؤٹ کسی کرپٹ کو دینا ہے یا کسی پارسائی کے روپ میں کرپٹ شخص کو دینا ہے تو اس میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب آ جاتے ہیں یہ عملیات سے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ایک اور بات. آج میرے ایک دوست عبداللہ طارق سہیل جن کے ساتھ میری 30-40 سالہ رفاقت ہے، بڑا اچھا بھی لاگ کرتے ہیں، تو آج انہوں نے کہا جی کہ ایک بڑے صوفی قسم کی بڑے مطلب چہرے پہ بڑا گلو شلو رکھنے والے، ایک بڑے مانے جانے والے مننے پر مننے بظاہر صوفی جو صاحب ہیں پیشین گوئیاں کرتے ہیں اور یہاں تک کہتے رہے ہیں کہ آسمانوں پہ لکھا ہوا یہ کہہ رہا ہے. اور انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی عبداللہ طارق سہیل نے کہ آسمانوں پہ لکھا ہوا تو نبی بھی شاید پورا نہ پڑھ سکتے ہوں یا سمجھ سکتے ہوں. تو صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے آنے کے بعد تو وہ تو خیر ویسے کسی کے پاس اختیار یا وہ علم یا وہ آگہی یا وہ کیپیسٹی رہی نہیں سرے سے. تو یہ کون صاحب ہیں جو
اور وہ یہ پھر ساتھ فرما رہے تھے یہ عربوں کے مالک بھی ہیں، اور انہوں نے وہ شیکسپیئر کی طرح کے نا کوئی الفاظ گھڑے ہوئے ہیں جو شیکسپیئر کہتے ہیں نا when the hurly burly is done، کوئی ابھی بچہ پیدا ہوا ہوگا نہیں ہوگا پھر یہ جنگ ہوگی، میکبت میں کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو صوفی نما ہستی ہیں اور بڑا گلو رکھتی ہیں چہرے پہ اور آسمانوں پہ لکھا پڑھ سکتی ہیں اور ارب پتی بھی ہیں، وہ کس طرح بن گئے؟ ان کا منی ٹریل تو کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے لوگ ڈرتے ہیں اللہ کے غضب سے کہ وہ صوفی صاحب کہیں حاصل کر کے ان پہ اوپر وہ غضب نہ ڈال دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب وہ جب گندم آدھی اگ چکی ہوگی آدھی کٹ رہی ہوگی تو تباہی آ جائے گی، گندم کے ایک ایک دانے کو ترس جائیں گے۔ بالکل اس کے برعکس ہوا، یہ وہ مارچ سے اس سے پہلے سے کہہ رہے تھے، اب گندم کی بمپر کراپ ہوئی ہے الحمدللہ، اور پاکستان اس وقت گندم میں کافی حد تک خود کفالت کے قریب پہنچ چکا ہے یا ہو چکا ہے خود کفیل، شاید زائد ضرور سے زائد بھی موجود ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی کراچی سے پانی آ جائے گا، کراچی میں پانی آ جائے گا، ڈوب جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اور طوفان بھی اس لیے کہ امر بالمعروف والے ایک حاکم کو ہٹایا گیا تو اس لیے یہ طوفان آیا۔ تو کیا گجرات انڈیا کا جو ہے وہاں بھی طوفان ہمارے امر بالمعروف والے جو ہٹائے گئے تھے عدم اعتماد کے آئینی طریقے سے ان کی وجہ سے آیا؟ وہ بھائی خدا کا خوف کریں، کوئی دلیل، کوئی وضاحت، کوئی توضیح اسلام میں منع تو نہیں ہے دلیل، یا صوفیزم میں کوئی دلیل منع ہے؟ یہ کہاں کی دلیل ہیں، کہاں کے دلائل ہیں؟ یہ مافوق الفطرت باتیں ہمیں کہاں پہ لے کے جا رہی ہیں؟ کیا نظام حکومت مافوق الفطرت نظام حکومت متعارف کرا رہے ہیں ہم؟